بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے ہی شام صالح نمیری ان دو مبلغوں کے ساتھ آ گیا۔ حسن بن صباح نے آگے جا کر اس کا استقبال کیا اور پورے احترام سے اسے خیموں تک لایا۔ صالح نمیری کے ساتھ اس کے 4 محافظ تھے جو اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ صالح نمیری جب چشمے کے قریب پہنچا تو تینوں لڑکیوں نے اس کے آگے پھول پھینکنے شروع کر دیے جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں اٹھا رکھے تھے۔ نہیں، صالح نمیری نے آگے بڑھ کر لڑکیوں سے کہا، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، مجھے پھولوں کو روندنے کا گنہگار نہ کرو۔ آپ کے ہاں رواج کچھ اور ہوگا۔ فراح نے جان فضا مسکراہٹ سے کہا، ہمارے ہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو ہم اس کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک رواج ہے، صالح نمیری نے کہا۔ ہمارے ہاں آپ جیسا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے راستے میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ حسن بن صباح نے زوردار قہقہہ لگایا۔ صالح نمیری لڑکیوں کے قریب سے گزرتے انہیں دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صالح نمیری کی خاطر تواضع یوں کی گئی جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو۔ وہ بادشاہ تو نہیں تھا لیکن وہ لگتا بادشاہ ہی تھا۔ خوبرو آدمی تھا، چہرے کا رنگ سرخی مائل سفید تھا اور اس کے انداز اور چال ڈھال میں تمکینت تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ اور حسن بن صباح اکیلے بیٹھ گئے۔ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ نہیں تو، حسن بن صباح نے جواب دیا، مجھے کچھ حاصل ضرور ہوا ہے لیکن یہ نبوت نہیں۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا یہ کیا ہے۔ میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا درجہ عام انسانوں سے ذرا اوپر ہو گیا ہے۔ یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ میں کیا ہوں اور خدا نے مجھے کیوں یہ درجہ بخشا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، صالح نمیری نے پوچھا، آپ آسمان سے کس طرح اترے ہیں اور آپ کی روح میں ستاروں کا نور کہاں سے آ گیا ہے؟ لوگ شاہ بلوط کے درخت میں جو ستارہ دیکھتے رہے ہیں یہ کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں کچھ نہیں بتا سکتا، حسن بن صباح نے کہا۔ میں بھی سنا کرتا تھا کہ ایک درخت میں دوسری تیسری رات ایک ستارہ نظر آتا ہے۔ میری بھی خواہش تھی کہ یہ ستارہ دیکھوں، لیکن ستارے کے ظہور کے وقت مجھ پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ میں یہ ستارہ دیکھنے گیا تو لوگوں کے ہجوم کے ساتھ میں بھی انتظار ہی کرتا رہا، ستارہ نظر نہ آیا۔ یہ غشی کیسی ہوتی تھی؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ غشی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑی ہی نورانی صورت والا بزرگ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتا اور بتاتا تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کی سعادت خدا نے مجھے دی ہے۔ معلوم نہیں یہ بزرگ کون تھے جو مجھے سبق دیا کرتے تھے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کس طرح کروں گا۔ پھر ایک روز کسی غیبی طاقت نے مجھے… حسن بن صباح، صالح نمیری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی نئی کہانی سناؤ۔ تم سے پہلے بھی ایسے ہی نبی ہو گزرے ہیں جنہیں غشی میں ایک بزرگ آ کر بتایا کرتے تھے کہ خدا نے تمہیں اپنا ایلچی منتخب کر لیا ہے۔ دیکھو حسن، خدا نے اپنی ایلچی بھیجنے کا سلسلہ غار ہرا سے اپنا آخری ایلچی بھیج کر بند کر دیا ہے۔ حسن بن صباح نے صالح نمیری کے ساتھ بحث نہ کی، بلکہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہا جیسے وہ تذبذب میں ہو کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے اور اس تبلیغ کا سلسلہ کیوں شروع کر دیا ہے۔ اگر میں غلط راستے پر چل نکلا ہوں تو مجھے راہ راست پر لائیں، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ کچھ دن میرے پاس ٹھہریں، میں اپنے متعلق یہ بتا سکتا ہوں کہ میں سحر کی طاقت رکھتا ہوں اور زمین میں دبے ہوئے راز بتا سکتا ہوں۔ مجھ میں کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہے۔ احمد بن غتاش میرا پیر و مرشد ہے، اس نے مجھے ایک پراسرار علم دیا ہے۔ شاہدار کا والی احمد بن غتاش؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صباح نے کہا، وہی احمد بن غتاش۔ میں نے پہلے بھی سنا ہے، صالح نمیری نے کہا۔ ہاں حسن، میں نے پہلے بھی یہ سنا ہے کہ وہ سحر یا کسی اور پراسرار علم کا ماہر ہے اور وہ مستقبل کے پردوں میں جھانک سکتا ہے۔
کیا تم نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ بہت کچھ، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ ستاروں کی چال بھانپ سکتا ہوں، ہاتھوں کی لکیریں پڑھ سکتا ہوں۔ صالح نمیری نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ پھیلا کر حسن کے آگے کر دیا۔ تمہارا امتحان ہے، صالح نمیری نے کہا۔ صالح نمیری سمجھ نہ سکا کہ حسن بن صباح نے بات کا رخ پھیر دیا ہے۔ وہ اس بات کو گول کر گیا کہ وہ خدا کا ایلچی ہے، اور اس نے وسیع پیمانے پر اپنے عقیدے کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ وہ کمال استادی سے گفتگو کو سحر، نجوم اور دست شناسی کی بھول بھلیوں میں لے گیا تھا۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ صالح نمیری واقعی پتھر ہے جسے توڑنا آسان کام نہیں۔ حسن بن صباح نے صالح نمیری کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلی کو پھیلایا اور ہاتھ کی لکیریں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہتھیلی پر اپنا سر اس طرح جھکا لیا جیسے لکیروں کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے یوں تیزی سے اپنا سر اوپر کر لیا جیسے صالح نمیری کی ہتھیلی سے سانپ نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر حیرت کا تاثر پیدا کر کے صالح نمیری کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ کیا نظر آیا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ حسن چپ رہا۔ اس نے قلم دوات منگا کر کپڑے کی طرح کے ایک کاغذ پر خانے بنائے، کسی خانے میں 1-2 ہندسے اور کسی میں 1-2 حروف لکھے۔ بعض خانوں میں ٹیڑھی سیدھی لکیریں ڈالی اور بہت دیر انہیں دیکھتا اور سوچتا رہا۔ کچھ بتاؤ گے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ 4 دن یہیں انتظار کریں، حسن نے کہا۔ بات ابھی دھندلکے میں ہے۔ بات اچھی ہے یا بری؟ صالح نے پوچھا۔ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی، حسن نے کہا۔ اچھی ہے یا بری بات معلوم نہیں، شاہی بھی ہو سکتی ہے اور گدائی بھی۔ 4 دن دیکھوں گا، 5ویں دن لکیروں اور ستاروں کا بھید آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صالح اذیتناک تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ حسن بن صباح کے کہنے پر وہ اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ الصبح فرح اس کے خیمے میں ناشتہ لے کر گئی۔ اسے ناشتہ رکھ کر واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہیں کھڑی رہی۔ کچھ اور چاہیے؟ فرح نے پوچھا۔ میں تو یہ ناشتہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، صالح نے کہا، اور تم پوچھتی ہو کچھ اور چاہیے؟ میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، فرح نے شرمیلی سی آواز میں پوچھا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صالح نمیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ تم کون ہو؟ حسن بن صباح کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں والی شہدر احمد بن غتاش کی بھانجی ہوں، فرح نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے مجھے ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیجا تھا۔ شادی ہو چکی ہے؟ صالح نے پوچھا۔ نہیں۔ اب تک تو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، فرح نے دوسرا جھوٹ بولا۔ ماموں احمد بن غتاش نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ میں جس کسی کو پسند کروں انہیں بتا دوں اور وہ اس کے ساتھ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے شرط صرف یہ رکھی ہے کہ وہ آدمی اچھی حیثیت والا ہونا چاہیے۔ تو کیا ابھی تک تمہیں اپنی پسند کا آدمی نہیں ملا؟ اب ملا ہے، فرح نے جواب دیا۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ صالح نے پوچھا۔ فرح نے صالح نمیری کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ اتنا زیادہ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ صالح نے پوچھا۔ کیا اس آدمی کو معلوم ہے کہ تم نے اسے پسند کر لیا ہے؟ نہیں۔ اسے بتا دینا تھا، صالح نے کہا۔ ڈرتی ہوں وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں اسے پسند نہیں۔ وہ کوئی جنگلی جانور ہوگا جو تمہیں پسند نہیں کرے گا، صالح نے کہا۔ کیا آپ مجھے پسند کریں گے؟ فرح نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم مجھے قبول کر لو گی؟ صالح نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ فرح نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ صالح کی طرف سرکایا۔ دوسرے لمحے اس کی انگلیاں صالح نمیری کی انگلیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ پھر صالح نمیری کو یاد ہی نہ رہا کہ اس کے آگے ناشتہ پڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس روز فرح کو ذرا سا بھی موقع ملتا وہ صالح نمیری کے خیمے میں چلی جاتی اور ہنس کھیل کر واپس آ جاتی۔
اگلی رات حسن بن صباح اور صالح نمیری کھانے کے بعد الگ بیٹھے اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ حسن بن صباح صحیح ہے یا غلط، یا اسے وہم ہو گیا ہے کہ وہ خدا کا ایلچی ہے۔ حسن بن صباح کا انداز گفتگو یہ تھا کہ وہ بحث میں نہیں الجھتا تھا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھے جس سے صالح نمیری خفا ہو جائے۔ صالح نمیری کا گزشتہ رات کا انداز بڑا جارحانہ تھا، لیکن اگلی رات اس کے مزاج میں وہ برہمی نہیں تھی، اس کے بجائے وہ خاصا نرم تھا، اور کسی وقت یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ حسن بن صباح کا قائل ہوتا جا رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ صالح نمیری کے مزاج کی یہ تبدیلی اس وجہ سے نہیں تھی کہ حسن بن صباح نے اسے متاثر کر لیا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ فراح کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حسن بن صباح نے اس کا ہاتھ دیکھا اور ستاروں کی گردش کا کچھ حساب لگایا تھا، اور وہ یوں چپ ہو گیا تھا جیسے اس نے کوئی بڑی ہی خاص بات چھپا لی ہو۔ قدرتی امر ہے کہ یہ راز معلوم کرنے کے لیے وہ بےتاب تھا۔ اس رات صالح اور حسن خاصی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر صالح اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، صالح نے اپنے چہرے پر کوئی نرم اور ملائم سی چیز رینگتی ہوئی محسوس کی۔ وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خیمے میں تاریکی تھی۔ صالح نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا تو ایک نرم اور ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا۔ اس نے اندھیرے میں ہی اس ہاتھ کو پہچان لیا۔ اس نے اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر ڈال دیا جس کا یہ ہاتھ تھا۔ فراح اس کے اوپر گری اور اس کی ہنسی نکل گئی۔ صالح نمیری کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور فراح 25-26 سال کی تھی، لیکن جسمانی صحت کے لحاظ سے صالح نمیری فراح جیسا ہی جوان لگتا تھا۔ اس کا انداز بھی پرشباب تھا۔ اس نے فراح کو اس طرح اپنے بازوؤں میں لے کر بھینچا جیسے اسے اپنے وجود میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد فراح نے کہا، پہلے شادی، ابھی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں۔ صالح اٹھ کر بیٹھ گیا اور فراح کو اپنے پاس اس طرح بٹھائے رکھا کہ فراح اس کے ایک بازو میں تھی اور فراح کا سر صالح کے سینے پر تھا۔ وہ کچھ دیر اسی حالت میں پیار و محبت کی باتیں کرتے رہے۔ وہ دلی اور زبانی طور پر ایک دوسرے میں جیسے تحلیل ہو گئے تھے۔ ایک کام کرو فراح، صالح نے فراح کو پلنگ پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ حسن بن صباح نے میرا ہاتھ دیکھا تھا اور اس نے ستاروں کی گردش بھی دیکھی تھی۔ پھر وہ یوں چپ ہو گیا تھا جیسے اس نے میری قسمت میں کوئی ایسی بات دیکھ لی ہو جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا۔ میں نے اس کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثر دیکھا تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا، کہتا ہے 4 روز انتظار کرو۔ میں یہاں اتنا رکنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں اس شخص سے متاثر نہیں ہوا، نہ میں اس کے اس دعوے کو مانتا ہوں کہ وہ خدا کا ایلچی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں یہ راز معلوم کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ کی لکیروں میں کیا دیکھا ہے، کیا تم اس سے معلوم کر سکتی ہو؟ ہاں، فراح نے جواب دیا، اگر کوئی بہت ہی خطرناک بات نہ ہوئی تو وہ مجھے بتا دے گا۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میں چلا جاؤں، صالح نے کہا۔ میں کٹر اہل سنت ہوں، قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن تم میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہو۔ اب آپ جہاں بھی جائیں گے یہ زنجیر آپ کے ساتھ رہے گی، فراح نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں کہا، اور اس طرح بولی جیسے اسے اچانک یاد آ گیا ہو۔ اوہ، میں آپ کے لیے پھول لائی تھی۔ اس نے پلنگ پر ہاتھوں سے ٹٹولا اور پھول اس کے ہاتھ آ گئے۔ یہ بڑے بڑے 3 پھول تھے جنہیں اس نے گلدستے کی طرح ایک دھاگا لپیٹ کر باندھ رکھا تھا۔ اس نے پھول صالح نمیری کی ناک کے ساتھ لگا دیے۔ اتنی پیاری خوشبو، صالح نے کہا، میں نے اس علاقے کے وہ پھول بھی سونگے ہیں جو دور دراز جنگلوں میں کھلتے ہیں، لیکن اس پھول کی خوشبو میرے لیے بالکل نہیں ہے۔ اس نے بار بار ان پھولوں کو سونگھا اور جوں جوں لمحے گزرتے گئے صالح پر ایسی کیفیت طاری ہوتی گئی کہ وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ فراح کے لیے پیدا ہوا تھا اور باقی عمر اس کی غلامی میں گزار دے گا۔ میرا ایک مشورہ مانے، فراح نے کہا۔ حسن بن صباح کو یہ دعوت دیں کہ وہ کچھ دن خلجان میں آپ کا مہمان رہے۔ اگر یہ یہیں سے واپس چلا گیا تو پھر یہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں اور ستاروں کا راز اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ یہاں سے واپس گیا تو مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہم خلجان چلے گئے
تو میں اسے کہہ سکتی ہوں کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں نے اب باقی عمر آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں، صالح نے کہا۔ میں اسے کہوں گا کہ میرے ساتھ خلجان چلو اور مجھے قائل کرو کہ تم خدا کی بھیجی ہوئی برگزیدہ شخصیت ہو، اور میں تمہیں صرف مان ہی نہیں لوں گا بلکہ تمہارے عقیدے کی اتنی تبلیغ کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ فرح بہت دیر بعد اس کے خیمے سے نکلی۔ صالح نمیری کو وہ اس جذباتی کیفیت میں چھوڑ آئی کہ اس نے باقی رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ وہ رہ رہ کر یہی چاہتا تھا کہ فرح کے پاس چلا جائے یا اسے اپنے خیمے میں لے آئے۔ ایک روز بعد ایک قافلہ خلجان کی طرف جا رہا تھا۔ صالح نمیری نے حسن بن صباح کو خلجان کی دعوت دی تھی جو اس نے بخوشی قبول کر لی تھی۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو واپس شہدر بھیج دیا تھا، صرف فرح کو ساتھ رکھا تھا۔ باورچیوں کو بھی واپس بھیج دیا تھا۔ تمام خیمے اور دیگر سامان بھی واپس چلا گیا اور حسن بن صباح کے ساتھ فرح کے علاوہ چند آدمی رہ گئے تھے۔ صالح نمیری خلجان کا والی اور امیر تھا۔ اس کی رہائش گاہ محل جیسی تھی، رہن سہن امیرانہ تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی حسن بن صباح اور فرح کے کمرے الگ کر دیے اور دوسرے آدمیوں کی رہائش کا بھی بڑا اچھا انتظام کر دیا۔ اس نے فرح کو وہ کمرہ دیا جو اس کی اپنی خوابگاہ کے بہت قریب تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جو اپنے اپنے کمروں میں رہتی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امیر کبیر آدمی 4 بیویاں رکھتے تھے اور ان بیویوں کی حیثیت بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی تھی۔ ہر بیوی کا یہ فرض تھا کہ خاوند کو تفریح اور جسمانی آسودگی مہیا کرے۔ اس زمانے میں سوکن کا تصور ناپید تھا، ہر بیوی کو اس کے حقوق ملتے تھے۔ صالح نمیری کے لیے ایک اور بیوی لے آنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خلجان میں پہلی رات فرح نے وہی حرکت کی جو وہ پہلے کر چکی تھی۔ وہ آدھی رات کے وقت صالح کے کمرے میں چلی گئی۔ صالح کو توقع تھی کہ فرح آئے گی، اس لیے اس نے دونوں بیویوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے کمرے میں نہیں رکھا تھا۔ ایک راز تو مل گیا ہے، فرح نے کہا۔ بڑی مشکل سے حسن نے بتایا ہے کہ آپ کی قسمت میں ایک خزانہ لکھا ہے، بلکہ ایک خزانہ آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہ راز مجھ سے چھپایا کیوں ہے؟ میں اس سوال کا جواب بھی لے آئی ہوں، فرح نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ خزانہ ایسی جگہ ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ پھر جس جگہ یہ خزانہ ہے وہاں بھی بڑا ہی خوفناک خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں ایک یا ایک سے زیادہ بڑے زہریلے اور بڑے لمبے سانپ ہوں۔ اگر سانپ نہ ہوئے تو صحرائی بچھو ہوں گے جو سانپوں جیسے ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہوئے تو وہاں درندے ہوں گے۔ ان تمام خطروں سے نمٹنے کا انتظام ہو تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ خزانہ کتنا کچھ ہے؟ صالح نے پوچھا۔ خزانے میں کیا ہے؟ کیا اس نے یہ نہیں بتایا؟ اس نے تفصیل نہیں بتائی، فرح نے کہا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے خلجان جیسے 10-12 شہر خریدے جا سکتے ہیں، اور یہ خزانہ اتنے شہر خرید کر بھی 7 پشتوں تک ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے فرح، صالح نے کہا۔ حسن بن صباح خود اس خزانے تک پہنچ جائے، اس کے ہاتھ میں سحر اور نجوم کی طاقت ہے۔ نہیں میرے آقا، فرح نے کہا، اسے دنیا کی مال و دولت اور ان خزانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس وقت آپ اسے جا کر دیکھیں تو وہ آپ کو عبادت میں مصروف نظر آئے گا۔ اس کا دھیان خدا کی خوشنودی پر مرکوز رہتا ہے، دنیاوی لطف اور لذت سے وہ دور رہتا ہے۔ پھر اس نے تمہیں اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ میرے ساتھ اس کا وہ تعلق نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، فرح نے کہا۔ میں اپنے ماموں کی اجازت سے سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ آئی ہوں، لیکن اس سے مجھے انکار نہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ بہت پیار کرتا ہے۔ یہ پیار کسی اور نوعیت کا ہے، مجھے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے یہ نرم اور ملائم ریشمی بال مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا ہے کہ میں تمہیں ایک پھول سمجھتا ہوں۔ پھول کو سونگھا جاتا ہے، اسے ناپاک نہیں کیا جاتا اور اسے مسلا نہیں جاتا۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے دل میں میرے لیے ایسا پیار ہے جو آب کوثر جیسا مقدس ہے۔ آپ کوئی وہم دل میں نہ رکھیں۔ میں دل میں وہم نہیں رکھوں گا فرح،
صالح نے کہا، تم اسے کہو کہ مجھے وہ جگہ اور اس جگہ کا راز بتا دے جہاں وہ خزانہ ہے۔ میں ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ کوئی بھی خطرہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میرے ساتھ اتنے برچھی بردار اور تیغزن ہوں گے جو سینکڑوں سانپوں کو ختم کر دیں گے۔ ذرا سوچو فراح، اگر ہمیں یہ خزانہ مل جائے تو ہماری زندگی کس قدر خوبصورت اور شاہانہ ہوگی۔ اس خزانے کے ساتھ میری دلچسپی بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی ہے، فراح نے کہا۔ میں تو پوچھ کر ہی دم لوں گی۔ جب فراح صالح کے کمرے میں سے آنے لگی تو صالح نے اسے روک لیا۔ فراح، صالح نے کہا، وہ پھول جو تم اس رات خیمے میں میرے لیے لائی تھی، کیا وہ یہاں سے نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے، فراح نے جواب دیا۔ آپ کو وہ خوشبو پسند ہے تو میں اس کی پھول کے بجائے وہ خوشبو تھوڑی سی روئی پر لگا کر آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن یہ مجھے چوری چھپے کرنی پڑے گی۔ یہ عطر حسن بن صباح کے پاس ہے جسے وہ چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ اس پھول کا عطر ہے۔ وہ تو اتفاق سے وہاں مجھے 2-3 پھول نظر پڑ گئے تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے۔ اگلی شام صالح نمیری اور حسن بن صباح کھانے کے لیے بیٹھے تو صالح نمیری نے اپنی مونچھوں پر یہی عطر لگا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے فراح موقع دیکھ کر تھوڑی سی روئی پر ایک قطرہ عطر کا لگا کر صالح نمیری کو دے آئی تھی۔ صالح نمیری نے کھانے سے پہلے یہ عطر اپنی مونچھوں پر لگا لیا تھا۔ صالح نمیری نے اپنے مزاج میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ہنسے اور مسکرائے اور اس زندگی سے پورا لطف اٹھائے۔ فراح کو بھی نہ بلا لیں۔ کھانے کے بعد صالح نے حسن سے کہا، وہ بھی آخر ایک امیر شہر کی بھانجی ہے، بلا لینا چاہیے، حسن نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فراح آ گئی۔ میری ایک بات مان لیں، فراح نے حسن بن صباح سے کہا، امیر خلجان بہت پریشان ہے۔ آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا اور نجوم کا بھی حساب کتاب دیکھا، لیکن انہیں آپ نے بتایا کچھ نہیں۔ ہاں حسن، صالح نمیری نے کہا، اس سے بہتر تھا کہ آپ میرا ہاتھ نہ دیکھتے۔ اگر کوئی خطرناک معاملہ ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ آپ کی خاموشی نے مجھے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بتا دیں، فراح نے بچوں کے سے انداز سے کہا، اب بتا دیں۔ حسن بن صباح خاموش رہا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر اسی حالت میں رہا۔ صالح اور فراح سراپا سوال بنے اسے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حسن بن صباح نے سر اٹھایا اور صالح نمیری کی طرف دیکھا۔ آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں ایک خزانہ ہے، حسن بن صباح نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن یہ خزانہ ایسا نہیں کہ آپ وہاں جائیں گے اور وہ خزانہ وہاں سے اٹھا لائیں گے۔ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ پورے کا پورا خزانہ اٹھا لائیں۔ اس خزانے کا ایک حصہ الگ کرنا پڑے گا۔ آپ جتنا حصہ مانگیں گے میں دوں گا، صالح نے کہا۔ یہ بات نہیں، حسن بن صباح نے کہا، مجھے حصہ نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں آپ کو اس خزانے کی خبر نہیں دے رہا تھا۔ یہ میرے علم کی کچھ شرطیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا انجام ایسا ہوگا جو میں آپ کو بتاؤں تو اس کے تصور سے ہی آپ کانپ اٹھیں گے۔ اگر حصہ لینا ہی ہے تو یہ فراح لے سکتی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ میں نہیں لے سکتا، آپ کا اور کوئی قریبی عزیز لے سکتا ہے۔ بات یہ ہے امیر خلجان، یہ خزانہ اس علم کے ذریعے مجھے نظر آیا ہے۔ میں اسی علم کے ذریعے یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو خزانہ مل جائے اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ جب تک اس قلعے کا کوئی قائم مقام والی مقرر نہ ہو جائے آپ اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میری بات سنو حسن، صالح نے کہا، آپ مجھے کچھ نہ بتائیں۔ آپ کا یہ علم اور عمل جو کچھ بھی کہتا ہے اس کی پابندی کریں۔ مجھے صرف خزانہ چاہیے، پھر آپ میری ہر بات کی پابندی کریں، حسن بن صباح نے کہا۔ خزانہ لینے آپ جائیں گے، یہ سارا انتظام آپ کا ہوگا۔ خزانہ مل جائے گا تو اس کا 1/4 حصہ اسے ملے گا جو آپ کی جگہ یہاں قائم مقام والی ہوگا۔ والی قلعہ تو میرا ہی کوئی عزیز ہوگا، صالح نمیری نے کہا۔ نہیں، حسن بن صباح نے کہا، میں یہ بھی اپنے علم کی روشنی میں دیکھ چکا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں،
قلعے اور اس شہر کے ہر فرد و شہر کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی جائے، لیکن میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے لیے حکم ہے کہ قلعے کا قائم مقام میں مقرر کروں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قائم مقام کون ہوگا۔ میں یہ قلعہ کسی کو بغیر سوچے تو نہیں دے سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہدر کا والی احمد بن غتاش آپ کی جگہ عارضی طور پر خلجان کا بھی والی ہوگا، اور جب آپ واپس آ جائیں گے تو آپ خزانے کا چوتھا حصہ اسے دیں گے، اور وہ شہر آپ کے حوالے کر کے شہدر چلا جائے گا۔ مجھے منظور ہے، صالح نمیری نے بلا سوچے کہا۔ اس کی آپ کو تحریر دینی پڑے گی، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ کو خزانے کا راستہ اور خزانے کی جگہ اس وقت بتائی جائے گی جب آپ یہ تحریر دے دیں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوگا جس پر آپ کے دستخط اور آپ کی مہر ہوگی۔ احمد بن غتاش کی جگہ میں دستخط کروں گا، اور گواہوں کے طور پر یہاں کی 2 مسجدوں کے امام اور اسی شہر کے قاضی کے دستخط ہوں گے۔ اگر آپ زندہ واپس نہ آ سکے تو خلجان کا امیر شہر احمد بن غتاش ہی ہوگا۔ وہ جسے چاہے گا یہ شہر دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو اس سے کوئی بھی یہ شہر نہیں لے سکے گا۔ کیا موت کا خطرہ یقینی ہے؟ صالح نے پوچھا۔ خطرہ یقینی ہے، حسن بن صباح نے جواب دیا، لیکن موت یقینی نہیں۔ زندہ واپس آنے کا امکان موجود ہے۔ آپ کے انتظامات جتنے مضبوط ہوں گے موت کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ صالح نمیری کی ایک طرف ذہنی پختگی کا یہ عالم تھا کہ وہ حسن بن صباح کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک روشنی کے ذریعے آسمان سے اترا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی شخصی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ حسن بن صباح اسے جو کچھ بھی کہے جا رہا تھا وہ اسے تسلیم کر رہا تھا۔ وہ اتنا بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ خزانے کا حصول یقینی نہیں، لیکن لالچ کا یہ حال کہ وہ اتنا بڑا شہر ایک غیر آدمی کو لکھ کر دینے پر آمدہ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بلکہ اس سے بہت پہلے سے یوں ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں اور رہزنوں کے بہت بڑے بڑے گروہ جو بہت ہی بڑے بڑے قافلوں کو لوٹتے تھے، لوٹ مار کا قیمتی سامان مثلاً ہیرے اور جواہرات کسی ایسی جگہ رکھ دیتے تھے جو دشوار گزار ہوتی تھی اور وہاں تک کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بادشاہوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ اپنا خزانہ کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیتے تھے۔ کچھ بادشاہ ایسے ہو گزرے تھے جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو لوٹتے اور بادشاہوں کے خزانے صاف کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ان کے پاس اتنا زیادہ خزانہ اکٹھا ہو جاتا جو سنبھالا نہیں جا سکتا تھا تو اسے وہ کسی بڑے ہی دشوار گزار علاقے میں اس توقع پر دفن کر جاتے تھے کہ واپس آ کر نکال لے جائیں گے۔ ان زمانوں سے اب تک یہ عقیدے یا روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ کوئی عامل یا جوتشی یا پر اسرار علوم کا کوئی ماہر اس قسم کے خزانے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو کوئی اس قسم کا خزانہ نکالنے کے لیے جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے مدفون خزانوں کی حفاظت بڑے زہریلے سانپ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے خزانوں کی حفاظت جنات کیا کرتے ہیں۔ ان تمام خطرات کے باوجود اس قسم کی کہانیاں مشہور تھیں کہ فلاں شخص کو مدفون خزانہ ملا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے ایسے خزانوں کی تلاش میں ہی زندگی گزار دی۔ دولت اور عورت 2 ایسی چیزیں ہیں جن کی خاطر انسان نے اپنے مذہب تک کو خیر بات کر دیا تھا۔ خزانے کا لالچ ایک نشے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نشے میں اگر عورت کا نشہ مل جائے تو انسان کی عقل پر سیاہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ صالح نمیری اسی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکی اس کی محبت کا دم بھرنے لگی تھی، اور وہ اس کی محبت میں اس قدر بے چین اور بے تاب تھی کہ راتوں کو چھپ کر اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اس لڑکی نے اسے پھر سے جوان کر دیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اسے ایسے خزانے کی خبر دے دی جس سے وہ خلجان جیسے 10 شہر خرید سکتا تھا، اور باقی خزانہ اس کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ وہ صالح نمیری جو اپنے آپ کو اہل سنت اور بڑا پکا مسلمان کہتا تھا، روز مرہ کی نمازیں ہی بھول گیا تھا۔ فرح اور خزانہ اس کے ذہن میں عقیدے کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ یہ تو انسانی فطرت کی کمزوریاں تھیں جنہوں نے صالح نمیری کی عقل پر پردے ڈال دیے تھے، اور وہ ذہنی طور پر اس طرح مفلوج ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو وہ بہت بڑا دانا سمجھنے لگا تھا۔
ان مورخوں نے جنہوں نے اس قسم کے واقعات ذرا تفصیل سے لکھے ہیں ایک اور راز سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فراح نے صالح نمیری کو رات کی ایک ملاقات میں 3 پھول دیے تھے، جنہیں سونگ کر صالح نے پوچھا تھا کہ یہ پھول کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس علاقے کا کوئی پھول ایسا نہیں جو اس نے نہ سونگھا ہو، لیکن اس پھول کی خوشبو سے وہ نا آشنا تھا۔ یہ پھول سونگنے کے بعد اس نے اپنے مزاج میں اور ذہنی کیفیت میں بڑی ہی خوشگوار تبدیلی محسوس کی تھی، جس کے زیر اثر اس پر خود سپردگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ خلجان میں آ کر جب فراح اس کے کمرے میں گئی تو اس نے فراح سے پوچھا تھا کہ وہ پھول یہاں کہیں ملتا ہے یا نہیں۔ فراح نے اسے بتایا تھا کہ پھول تو نہیں ملے گا، اس کا عطر مل جائے گا۔ اگلی شام فراح نے اس عطر کا ایک قطرہ تھوڑی سی روئی پر لگا کر صالح نمیری کو دے دیا تھا۔ صالح نے یہ عطر اپنی مونچھوں پر لگا لیا۔ اس کے بعد وہ حسن بن صباح سے کھانے پر ملا۔ حسن بن صباح نے جب خزانے کی بات شروع کی تو وہ کچھ بھی کہتا رہا۔ صالح بلا سوچے سمجھے قبول کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنا شہر بھی احمد بن غتاش کے نام لکھ دینے پر آمدگی کا اظہار کر دیا۔ یہ خزانے کا لالچ اور فراح کی محبت کا خمار نہیں تھا، بلکہ یہ اس عطر کے اثرات تھے جو اس نے اپنی مونچھوں کو لگایا تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ فراح اس کے پاس جو 3 پھول لے گئی تھی ان پر بھی یہی عطر ملا ہوا تھا۔ اس عطر کے اثرات دماغ پر اس طرح کے ہوتے تھے کہ انسان حقیقت سے لا تعلق ہو جاتا اور جو کچھ بھی اس کے ذہن میں ڈالا جاتا اسے وہ حقیقت سمجھتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اس کا دماغ اس شخص کے قبضے میں آ جاتا تھا جو اس کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ حسن بن صباح کی ابلیسی قوتیں اپنے کرشمے دکھاتی تھیں، لیکن اس نے سحرکاری کے علاوہ ایسی جڑی بوٹیاں اور پھول وغیرہ دریافت کر لیے تھے جن کی دھونی یا خوشبو انسانی ذہن کو حقیقت سے ہٹا کر بڑے حسین تصورات میں لے جاتی تھی۔ یہی اس شخص کی قوت تھی جس نے اپنے دور کے لاکھوں انسانوں کو دنیا میں جنت دکھا دی تھی۔ صالح نمیری بےتاب تھا کہ اسے خزانے کا راستہ بتایا جائے، وہ تو دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ حسن بن صباح نے قلم دوات منگوا کر نقشہ بنانا شروع کر دیا، ساتھ وہ صالح نمیری کو بتاتا جا رہا تھا کہ اس راستے پر کیا کیا دشواریاں پیش آئیں گی اور فلاں جگہ کیا خطرہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ علاقے دیکھ کر حیران نہ رہ جائیں، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے اور یہ وہ زمین نہیں جس پر انسان آباد ہیں۔ مثلا ایک جگہ ایک ایسا جنگل آئے گا جو آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا، آپ وہیں رک جانا چاہیں گے۔ زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا ایسا نظر آئے گا جہاں آپ کو ہلکا ہلکا کیچڑ نظر آئے گا۔ آپ گھوڑوں پر سوار اس کیچڑ میں سے گزریں گے تو آپ کے گھوڑے دھس جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس دلدل سے نہیں نکال سکے گی۔ آپ گھوڑوں سمیت اس دلدل میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے۔ میں ایسی جگہوں پر نظر رکھوں گا، صالح نے کہا۔ ایسی جگہ دیکھ کر پہلے وہاں پتھر پھینکوں گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ دلدل ہے۔ پھر آپ کو ایسی ریت ملے گی جو آپ کو دلدل کی طرح اپنے اندر غائب کر دے گی۔ حسن بن صباح نے کہا، راستے میں ایسا صحرا آئے گا جہاں سے کوئی بھی انسان نہیں گزرا، وہاں صحرائی جانور اور کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اپنے ساتھ پانی کا بے شمار ذخیرہ لے جانا پڑے گا۔ جس علاقے میں یہ خزانہ ہے وہاں ایسی چٹانیں کھڑی ہوں گی جیسے دیواریں کھڑی ہوں، ان پر سے گھوڑوں کے پاؤں پھسلیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ گھوڑے پیچھے چھوڑ کر پیدل چلے جائیں۔ بعض چٹانوں پر آپ یوں چلیں گے جیسے دیوار پر چل رہے ہوں، وہاں پاؤں پھسلنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ میں اپنے ساتھ 60 جانباز اور عقل والے آدمی لے جاؤں گا، صالح نمیری نے کہا۔ آپ مجھے جگہ اچھی طرح سمجھا دیں۔ حسن بن صباح نے اسے وہ جگہ بڑی اچھی طرح سمجھا دی۔ آپ کے ساتھ ایک اونٹنی ہونی چاہیے، حسن بن صباح نے کہا، اور اونٹنی دودھ دینے والی ہونی چاہیے۔ جب آپ خزانے والی جگہ پہنچ جائیں تو اونٹنی کا دودھ نکال کر ایک پیالے میں ڈال دیں اور پیالہ خزانے کی اصل جگہ سے کچھ دور رکھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہاں جتنے بھی سانپ ہوں گے وہ دودھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپس میں لڑیں گے۔ سانپ دودھ کا عاشق ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں آپ خزانہ نکال لیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس غار کے اندر کیا چیز ہوگی جو اس خزانے کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہوگی۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعلیں ہونی چاہیے۔ وہ چیز آگ سے ڈر کر بھاگ جائے گی۔ اگر وہاں بچھو ہوئے
تو انہیں جلتی ہوئی مشعلوں سے جلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہوا تو وہ آپ اپنی عقل اور ہمت سے سنبھال سکتے ہیں۔ میں خدا کی مدد مانگوں گا، صالح نے کہا۔ میں صبح سے ہی جانے کی تیاری شروع کر دوں گا۔ ایک ضروری بات رہ گئی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ کو اس جگہ سے آدھی رات کے وقت اس طرح روانہ ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ شہر کے چوکیدار تو دیکھ لیں گے، صالح نے کہا۔ انہیں کیا کہا جائے؟ اگر کوئی دیکھ لے تو اسے اصل بات نہ بتائیں، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ امیر شہر ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کوئی پوچھے تو خاموش رہیں۔ صالح نمیری نے اسی رات ان آدمیوں کا انتخاب کر لیا جنہوں نے اس کے ساتھ جانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس سامان کی فہرست تیار کر لی جو اس کے لیے ضروری تھا، جو اس نے ساتھ لے جانا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد اس نے ان تمام آدمیوں کو، جن کی تعداد 10-11 تھی، اپنے ہاں بلا لیا اور انہیں صرف یہ بتایا کہ ایک سفر پر جانا ہے جو اگر بخیر و خوبی طے ہو گیا تو سب کو سونے اور جواہرات کی شکل میں انعام ملے گا۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ کسی کے ساتھ یہ ذکر نہ ہو کہ وہ کہیں جا رہے ہیں۔ اگر کسی کی زبان سے ایسی بات نکل گئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے ان آدمیوں کو بہت سی ہدایات دیں اور کہا کہ وہ آدھی رات کے وقت کوچ کریں گے۔ صالح نمیری کا حکم چلتا تھا۔ اس کے حکم سے تمام ضروری سامان، اونٹ اور دودھ والی ایک اونٹنی شام سے پہلے پہلے تیار ہو گئے۔ صالح نمیری نے ان تمام سامان کا معائنہ کیا اور مطمئن ہو گیا۔ رات جب لوگ سو گئے تو فراح چوری چھپے اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے تو آنا ہی تھا کیونکہ وہ حسن بن صباح کی اس سازش میں شامل تھی کہ صالح نمیری قلعے کی تحریر لکھ دے اور یہاں سے چلا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ صالح نمیری اس خوفناک سفر سے زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ انہوں نے صالح نمیری سے شہر احمد بن غتاش کے نام لکھوا لیا۔ فراح نے حسب معمول صالح کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں اور حرکتیں شروع کر دیں۔ اس نے رونے کی بھی اداکاری کی اور اس قسم کے الفاظ کہے کہ وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ صالح نمیری کی فراح کی محبت میں جذباتی کیفیت ایسی ہو چکی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے فراح سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ میں چلی تو چلوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ساتھ جانے سے آپ کی مہم کو کوئی نقصان پہنچے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، صالح نمیری نے کہا۔ تم ساتھ ہوگی تو میری ہمت قائم رہے گی۔ پھر آپ مجھے اجازت لے دیں، فراح نے کہا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ صالح نمیری اجازت لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ حسن بن صباح سحر اور علم نجوم کا عامل ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ حسن بن صباح کے اس علم اور عمل کا قائل ہو گیا تھا۔ اس نے سچ مان لیا تھا کہ خزانہ موجود ہے اور اس کا وہی راستہ ہے جو حسن بن صباح نے اسے بتایا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کے جادوگر اپنے ساتھ ایک دو خوبصورت لڑکیاں رکھتے ہیں۔ فراح کو بھی اس نے ایسی ہی لڑکی سمجھا تھا اور اس نے یہ بھی مان لیا تھا کہ فراح امیر شہدر احمد بن غتاش کی بھانجی ہے، اور اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ فراح اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا تھا کہ فراح کو ساتھ لے جانے سے اس کی اس مہم پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ فراح اس کا جذباتی معاملہ بھی بن گئی تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ صالح نمیری آخر اتنے بڑے شہر کا حکمران تھا، وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایک لڑکی اس کی بات نہیں مان رہی۔ اس نے اسی وقت دو آدمیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے لکڑی کی تابوت جیسے بکس میں ڈال دیا جائے اور اس بکس میں ہر طرف سے سوراخ کر دیے جائیں تاکہ ہوا کا گزر ہوتا رہے۔ صبح طلوع ہوئی، حسن بن صباح جاگا تو وہ اچھل کر بستر سے نکلا۔ اس نے اپنے دو آدمیوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ صالح نمیری کا قافلہ چلا گیا ہے یا نہیں۔ آپ کا تیر کبھی خطا نہیں گیا، ایک آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم اس کی روانگی کو دیکھنے کے لیے جاگتے رہے ہیں۔ تم دونوں شہدر چلے جاؤ، حسن بن صباح نے کہا۔ احمد بن غتاش سے کہو کہ میں نے خلجان لے لیا ہے، تم یہاں آ جاؤ، اسے ساری بات بتا دینا کہ صالح نمیری کو ہم نے کس طرح غائب کیا ہے۔ اسے یہ بھی بتانا کہ اس میں فراح کا بھی کمال شامل ہے۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ،
فراح ابھی سوئی ہوئی ہوگی، اسے سویا رہنے دو۔ حسن بن صباح نے بہت دیر فراح کا انتظار کیا، اسے ہر طرف تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس وقت فراح سوراخوں والے تابوت میں بند نہ جانے کتنے میل خلجان سے دور پہنچ چکی تھی۔ صالح نمیری کا قافلہ اس جنگل میں داخل ہو چکا تھا جس میں حسن بن صباح کے کہنے کے مطابق بڑی خطرناک دلدل تھی۔